والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الرحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم آئیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا محمد و سلم زیادتم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی 3 آیت مقدسہ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہ یعید اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ محبت فرمانے والا بھی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفت بیان کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف اور صرف رحیم و کریم ہوں، قہار و جبار بھی ہوں، بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہوں، بندوں کو بخشنے والا بھی ہوں، ہر چیز پر قادر بھی ہوں۔ تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا جب تم کچھ بھی نہ تھا، اور جب بالکل بکھر جاؤ گے تمہارا جسم جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر میں دوبارہ پیدا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نیک جو عمل کریں گے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے، تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اگر نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جیسا کہ تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے ذلیل کیے گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت اور مال و دولت، عزت کی زندگی، سکون چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کی طرف آئیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، تربیت عام ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں، جس سے پیدا ہو آدم، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ دنیا کے اندر بھی سکون حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر یہود اور نصارہ انجیل اور توریت پر عمل کرتے ہیں تو ہم ان کو اوپر سے نیچے سے، ان کے سروں کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کے لیے روزی نکال دیتے، ان کے لیے کھانا نکال دیتے، یعنی دنیا کے اندر انہیں خوشحال بنا دیتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن و سکون ہو، دل کا سکون ہو، گھر کی پریشانیاں دور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کئی جگہ قرآن پاک میں یہ ذکر فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بخشے گا، تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے، تمہاری کھیتیوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ جو نہریں دے گا، پانی دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لاتے؟ تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم امن و سکون کی زندگی گزاریں تو اللہ کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بڑی بڑی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، غالباً یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے 3 لوگ تھے۔ اللہ کی عبادت بندہ کرے تو یہ عمل جو ہوتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان جو ہے عمل کے ذریعے سے، اللہ کی رضا کے ذریعے سے اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے 3 لوگ تھے، ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک غار میں پہنچے، رات گزارنے کے لیے غار کے اندر گئے تو غار کے اوپر پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں اندر بند ہو گئے، زندگی سے مایوس ہو گئے کہ اب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نکلنے کا، کوئی باہر تھا ہی نہیں اس پتھر کو ہٹانے والا، بہت بڑا پتھر تھا۔ اب جو ہے اندر دبے ہوئے تھے، موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا، وہ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اس کے بعد ایک نے دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان سے بے حد محبت کیا کرتا تھا اور میں بکریوں کا چرواہا تھا۔ میں جب شام کو آتا سب سے پہلے بکریاں دو کر اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہیں پلاتا اس وقت تک اپنے بچوں کو کوئی چیز نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں جو ہے دور دراز بکریوں کے چارے کے لیے درختوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، رات کو کافی لیٹ آیا تو والدین سو چکے تھے، بچے بھوکے تھے۔ میں جب آیا دیکھا سوئے ہوئے تو ماں باپ کو جگانا گوارا نہیں کیا، اور میرے بچے بلکتے رہے دودھ کے لیے، لیکن میرا دل یہ نہیں کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو نہ پلاؤں اور پہلے ان کو پلاؤں۔ میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، پوری رات میں اپنے ماں باپ کے سرانے دودھ لے کر کھڑا رہا۔ جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو پہلے دودھ دیا، اور یہ صرف اور صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کہ تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ تمہاری ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یہ چیزیں جو تیرا حکم تھا، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ اے اللہ اگر میں نے خلوص کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس غار کو ہٹا دے۔ تو فرماتے ہیں اس غار کا تھوڑا سا حصہ ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ تینوں نکل جائے۔ اس کے بعد دوسرے نے دعا کی، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچا زاد لڑکی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اور میں نے اس کو، لیکن وہ بڑی تقوی رکھنے والی پرہیزگاری والی لڑکی تھی، میں نے ایک مرتبہ اسے گناہ کی طرف بلایا تو اس نے منع کر دیا، اور اسی طرح زمانہ گزرتا رہا۔ اس کے حالات بدل گئے، وہ تنگ دستی کا شکار ہو گئی، بہت زیادہ حالات بدل گئے تو ایک مرتبہ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے اسے 120 دینار دیے اس شرط پر کہ وہ جو ہے مجھ سے گناہ کرے، اور وہ راضی ہوگی، مجبور تھی اور راضی ہوگی۔ جب ہم تنہائی میں اکٹھے ہوئے اور میں عزم مصمم کر چکا تھا گناہ کرنے کا، تو اس نے تنہائی میں مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اللہ کی نافرمانی مت کر، کہ اس کے یہ الفاظ تھے۔ میں نے اس کو 120 دینار بھی دے دی اور وہاں سے واپس مڑ گیا، اور یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا۔ اے اللہ اگر صرف تیری رضا کے لیے تھا تو اس غار کو ہٹا دے۔ تو وہ غار ہٹ گئی، تھوڑی اور ہٹ گئی، لیکن ابھی نکلنے کی صورت نہیں پیدا ہو سکی کہ تینوں نکل جائیں۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ میں نے ایک بکریاں چرانے کے لیے بندے کو رکھا تھا، اپنی مزدوری کے لیے ایک آدمی کو رکھا تھا، اور میں نے سب کو مزدوری دے دی، کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا تھا، سب کو مزدوری دے دی، ایک بندہ مزدوری نہیں لیا اور مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں کو جو ہے انویسٹ کر دیا، لگا دیا کہیں، بکریاں وغیرہ خرید لی، اس سے جانور خرید لیے، اور اللہ نے ان جانوروں میں اتنی برکت دی کہ کافی باڑا بن گیا ان کا۔
تو اس کے بعد ایک دن وہ پلٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے میری وہ اجرت دے دے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تجھے ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ تیرا ہی ہے، لے جا. تو اس نے کہا مذاق مت کر، مجھے میری اجرت دے دے. کہ نہیں، تیرے پیسوں سے ہی میں نے یہ مال خریدا تھا اور اللہ نے اس میں برکت دی ہے، یہ بڑھ گیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے. تو کہ اس بندے نے مجھے 1 روپیہ تک بھی نہ دیا، میری محنت بھی نہیں دی اور پورا کا پورا ریوڑ لے کر چلا گیا. میں نے صرف اور صرف یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. اے اللہ ہمیں اس غار سے نجات دے. تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں نکل گئے وہاں سے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ اگر بندہ کرتا ہے تو یہ عمل جو ہے ہر چیز سے انسان کو بچاتا ہے. اللہ کی رضا ہر چیز سے انسان کو بچاتی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا، اے عبداللہ ابن عباس، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، خوشی کے دنوں میں خدا کو یاد رکھ، غمی کے دنوں میں تو اپنے خدا کو اپنے سامنے پائے گا. تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے تو اللہ کی عبادت کریں. پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مشکلیں آتی رہتی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. تو پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر آپ کو آج لگتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عام طور پہ مایوسی پائی جاتی ہے کہ اب حالات ایسے بن گئے، ہم مسلمان اپنا ہونا جو ہے وہ بھی آج کل مسلمان احساس کمتری کا اتنا شکار ہو گیا ہے کہ فخر کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ دل کے اندر ایک ڈر بیٹھ چکا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے کھل کر مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کیا قصور کیا برتاؤ کریں گے. یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر ناپسند کرتے رہے. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گودی کے اندر فرعون ختم کرنا چاہتا تھا، بادشاہ وقت تھا، خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پرورش دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ختم کرنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی پرورش کی. اصحاب کہف کو بادشاہ وقت ختم کرنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پر 309 سال تک نیند طاری کر دی. اصحاب بدر کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سارا کفر جمع ہو گیا تھا، جنگ احزاب کے اندر تمام مذاہب جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج ہم پر حملہ کی، آج سے بعد کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی ان کو ہم پر حملہ کریں گے، کہ آج سے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے، کفر ایک جگہ جمع ہو کر ہم پر حملہ نہیں کرے گا. تو یہ پہلا وقت نہیں ہے. ہر زمانے میں اسلام کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوششیں کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر ہی رہے گا. خود اللہ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے. اور اسلام پہلی مرتبہ نہیں، ہر زمانے کے اندر اسلام کو برا سمجھا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف برا یہ لگتا ہے کہ تم لوگ اللہ عزت والے اور تمام خوبیوں والے پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے انہیں برا لگتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ہم اپنے اسلام کے اندر پلپلے ہو کر ان کو راضی کر لیں اور ان کی طرح ہم ڈھل جائیں گے تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. یاد رکھیں کبھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اپنا لو، تب یہ جا کر تم سے راضی ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں عزت دینا اور ہر چیز کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کمزور نہ پڑو، غمزدہ نہ ہو، بلندیاں تمہارے ہی لیے ہیں اگر تم سچے مومن بن جاؤ. اگر ہم سچے مومن بن جائیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور ہر زمانے کے اندر یہ ہوا ہے. آپ دیکھیں حدیث پاک مسلم شریف کی اٹھا کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. میں ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور خدا بنا ہوا تھا، لیکن اس کی خدائی ساری چلتی تھی صرف اور صرف ایک جادوگر کے ذریعے سے. مسلم شریف کتاب الزہد کی حدیث ہے.
ایک جادوگر کے ذریعے سے چلتی تھی، وہ سب جادوگر کے ذریعے سے اپنے کام کیا کرتا تھا، لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے آ کر کہا، بادشاہ سلامت، کوئی بچہ دے جس کو میں جادو سکھا دوں تاکہ تیری آگے حکومت چل سکے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے ایک بچے کو دیا، اور وہ بچہ اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جس راستے سے بچہ جادو سیکھنے جاتا تھا، اسی راستے کے بیچ میں ایک راہب کا گھر تھا۔ ایک صوفی آدمی عالم تھا اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس کا گھر پڑتا تھا، وہ وہاں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے بچے کو وہاں بیٹھنا ہوا، بچہ اس کے پاس بیٹھا تو بڑی اچھی لگی بچے کو اس کی باتیں، تو بچہ روزانہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ بچے کے دل میں جادوگر سے زیادہ اس راہب کی باتیں اثر کرنے لگی، اور بچہ کشمکش میں پڑ گیا کہ میں راہب کی بات مانوں یا جادوگر کی بات مانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے دل میں نور ایمان داخل کر دیا تھا۔ ہر زمانے کے اندر جب حق پر کوئی آ چاہیے تو اللہ نے کسی نہ کسی کو پیدا کیا ہے۔ ہر زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر چمکا، کبھی کوئی سلطان علیٰ ارسلان بن کر چمکا، کبھی کوئی محمد بن قاسم بن کر چمکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں خواجہ معین الدین اجمیری بن کر چمکا، کہیں فدائیوں کے مقابلے میں امام غزالی بن کر چمکا۔ ہر زمانے کے اندر اللہ نے علم کے ذریعے سے اور بہادروں کے ذریعے سے اپنے اسلام کی جو ہے حفاظت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راہب کے ذریعے سے اور اس بچے کے ذریعے سے اپنے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ وہ بچہ جو ہے اس کے پاس روزانہ بیٹھنے لگا، اور بچے کے دل میں نور ایمان داخل ہو چکا۔ اس بچے نے کہا کہ اب میں کیسے پرکھوں کہ یہ بادشاہ، یہ جادوگر صحیح ہے یا پھر یہ راہب صحیح ہے۔ اسی کشمکش میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اسباب بنائے کہ ایک بہت بڑا جانور جو ہے راستے میں حائل ہو چکا تھا، لوگ کھڑا تھا جس کی وجہ سے لوگ راستہ پار نہیں کر پا رہے تھے، لوگ پریشان تھے۔ وہ بھی آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ آج میں یہ یقین کر لوں گا کہ یہ راہب صحیح ہے، یہ عالم صحیح ہے یا پھر یہ جادوگر صحیح ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس جانور کو مارا، کہا کہ یا اللہ، اے راہب کے خدا، اگر تو اور تیرا راہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے۔ اس طریقے سے کر کے اس نے پتھر مارا اور وہ پھر جانور فوراً گر گیا، پتھر لگتے ہی مر گیا جانور۔ اب جب جانور مر گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ راہب ہی سچا، یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ راہب کے پاس آیا، پورا اس نے واقعہ بتایا راہب کو۔ راہب نے کہا کہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا، اب تیرے لیے آزمائشیں ہوں گی۔ جب بھی بندہ اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں مشکلیں نہ آئیں گی جیسا تم سے پہلے والوں کو آئی؟ تم سے پہلے والوں کو سخت مشکلیں آئی، سخت پریشانیاں اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ وہ ہل گئے تھے اور وہ اور ان کے رسول کہنے لگے تھے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے اگر ہم پکے مسلمان بن جائیں۔ تو اسی طریقے سے راہب نے کہا کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ بادشاہ کے پاس خبر پہنچ چکی، یہ بچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک کرامت عطا کی کہ یہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی قبول ہوگی۔ یہاں تک کہ کئی لوگوں کے لیے اس نے دعا کی جو لا علاج بیماری کے اندر بھی اگر مبتلا تھے تو وہ ٹھیک ہوگی۔ کئی نابینا کو اس نے دعا کی اور آنکھیں مل گئی۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ بھی نابینا تھا، اس کو جب پتہ لگا کہ ایک بچہ ہے جو دعا کرتا ہے تو آنکھیں آ جاتی ہیں، تو وہ جو ہے نابینا بچے کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آنکھیں دے دے۔ بچے نے کہا آنکھیں میں نہیں دے سکتا، آنکھیں وہ خدا دیتا ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ تجھے سب سے پہلے اس رب پر ایمان لانا پڑے گا، اس کے بعد میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا کرے گا۔ وہ بندہ ایمان لے آیا، اس کے بعد بچے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کر دی۔
اب واپس وہ بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آنکھیارا ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے آنکھیں کیسے ملی؟ تو کہ فلاں بچہ کی بدولت مجھے آنکھیں ملی، اور اس نے بتایا کہ بچے نے دعا کی اور اس اللہ نے آنکھیں عطا کی جس نے مجھے اور بچے اور ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ تو وزیر نے کہا وہ خدا جو سب کا خدا ہے، جو تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو وزیر نے اس کو مارا، بادشاہ نے اس کو مارا، یہاں تک کہ اس نے بچے کا نام بتا دیا۔ بچے کا نام بتایا، بچے کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا بچے تیرا جادو اتنا بڑھ گیا کہ تو جو ہے اندھوں کو آنکھیں دینے لگا۔ تو اس نے کہا جادو نہیں بڑھا، یہ میرے رب کا فضل ہے، میں جس پر ایمان لایا ہوں اس نے مجھے یہ عطا کیا کہ میں اس کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول کرتا ہے۔ کہا کہ میرے علاوہ کوئی خدا ہے تیرا؟ بچے نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر بچے کو پیٹا یہاں تک کہ بچے نے راہب کا بتا دیا۔ جب راہب کا بتایا گیا تو راہب کو لایا گیا، ان سے بھی یہی سوالات ہوئے۔ آخر میں راہب اور وزیر کو دونوں کو جو ہے آرے کے ذریعے سے بیچ میں سے کاٹ دیا گیا اور ان کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ بچے کو کہا گیا کہ تو اس اسلام کو چھوڑ دے۔ بچے نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو بچے کو لے جایا گیا ایک پہاڑ پر تاکہ وہاں سے نیچے گرا دیا جائے۔ ایک بادشاہ کی ٹیم لے کر گئی، بچے نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ ان کو تو کافی ہو جائے۔ پہاڑ ہلا اور وہ سب اس کے اندر دب کر رہ گئے اور بچہ جو ہے بچ گیا۔ واپس بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا میرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کافی ہو دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ٹیم دے کر بھیجی کہ ان کو سمندر کے بیچ میں ڈال دو۔ سمندر کے بیچ گئے، تبھی بچے نے یہی دعا کی، وہ سارے ڈوب گئے اور بچہ کسی طرح بچ کر آ گیا۔ تو اس کے بعد بادشاہ کو پھر وہی کہا کہ اللہ ان کو کافی ہو لیا۔ پھر بادشاہ کو کہا ہے بادشاہ تو اس وقت تک قتل مجھے نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود تجھے اپنا قتل ہونے کا طریقہ نہ بتا دوں۔ تو بادشاہ کو بچے نے بتایا کہ اس طرح کر تو میدان میں سب کو اکٹھا کر اور اس کے بعد مجھے جو ہے سولی پر لٹکانا اور یہ کہہ کر جو ہے تیر مارنا، بِاسْمِ رَبِّ هَٰذَا الْغُلَامِ، اس بچے کے رب کے نام سے یہ میں تیر چلاتا ہوں، کہ یہ کہہ کر تیر مارنا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس نے یہ سب کو بلایا اور میدان کے اندر یہی کہہ کر تیر چلایا کہ بِاسْمِ رَبِّ هَٰذَا الْغُلَامِ۔ تو بچہ تو شہید ہو گیا لیکن پورا میدان کہنے لگا آمنا بِرَبِّ هَٰذَا الْغُلَامِ، کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے کہ اگر تو خدا ہوتا تو آج تک تو اسے مار چکا ہوتا، تو نے اسی خدا کے نام پر مارا ہے جس پر بچہ ایمان لایا تھا۔ تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اسلام کی حفاظت خدا خود فرمائے گا اور ہماری حفاظت بھی ہمارا رب فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا، میں نے حدیث پہلے بھی عرض کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، کہ حضور نے فرمایا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو شرط یہ کہ ہم مسلمان بن جائیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں اپنے رب عز و جل پر توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔